سبسکرائب کریں ببلو برڈز انفارمیشن چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو یار مجھے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی بھائی آپ چکور کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیں، تو میں آج آ چکا ہوں چکور کی انفارمیشن لے کر۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو بھائی چکور جو ہوتا ہے وہ گیم برڈ ہے اور پاکستان کا نیشنل برڈ ہے۔ چکور سرمائی رنگ کا ہوتا ہے، اس کے پر پہ کالے کلر کے دھبے ہوتے ہیں اور چکور کی چونچ سرخ لال ہوتی ہے۔ تو یہ نسل ان کی ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دو نسل اور ہوتی ہیں، نجدی اور تہامی۔ تو نجدی چکور بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور تہامی چکور سبز اور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں عرب کی سائڈ پائی جاتی ہیں، جیسے سعودی عرب اور دبئی کی سائڈ۔ تو مادہ چکور میٹنگ کی سیزن میں مٹی میں لیٹنا شروع کر دیتی ہے اور نر کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مادہ چکور انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد نر چکور نر انڈوں کو سینکتا ہے اور مادہ چکور مادہ انڈوں کو سینکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ میل فیمیل کا سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ میل بچوں کو پرورش دیتا ہے اور فیمیل بچوں کو پرورش دیتی ہے، اور یہ الگ الگ گھونسلہ اپنا بناتے ہیں۔ تو جب بچے نکل آتے ہیں تو میل بچے میل کے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، فیمیل کے بچے فیمیل کے گھونسلے میں۔ تو نر کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 17 سے 18 سال، اور مادہ چکور کی جو عمر ہوتی ہے وہ 20-22 سال ہوتی ہے۔ چکور بھاگنے میں اور اڑنے میں بہت تیز ہوتا ہے، اسی لیے اس کو گیم برڈ کہا جاتا ہے۔ نر فیمیل کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اگر دو نر آپس میں کہیں مل جاتے ہیں تو مادہ کے لیے وہ لڑائی کرتے ہیں، تو تب تک لڑائی کرتے ہیں اس میں سے ایک چکور اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے اور دوسرا چکور مادہ کے ساتھ جوڑا لگا لیتا ہے۔ یہ پرندہ اپنے ہم نسل آواز سے دوسرے پرندوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اکثر کار اس کو شکاری اپنے پاس رکھتے ہیں اور شکار پہ لے جا کر اس کی بولی لگوا کے دوسرے پرندوں کی شکار کر لیتے ہیں۔ چکور کی مادہ 15 انڈے دیتی ہے اور نر چکور میٹنگ کی بہت صلاحیت رکھتا ہے۔ مادہ چکور انڈوں کی سیزن کے بعد نر سے دور بھاگ جاتی ہے، جیسے وہ اپنے بچوں کو پال سکے اور انڈوں میں سے بچے نکال سکے، پر نر اس کی اتنا پیچھے جاتا ہے کہ آخر وہ جوڑا مل جاتا ہے، اس کا مینس فیمیل مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فیمیل اتنا لڑتی ہے میل کے ساتھ اتنا کہ میل الگ الگ قسموں کی آواز نکالتا ہے قدرتی، اور یہ برفانی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اور کئی شکاری کہتے ہیں کہ جب شکاری شکار کرنے کے لیے چکور کو جاتا ہے برفانی علاقوں میں تو مادہ اپنا سر چھپا لیتی ہے، تو اس سے شکاری فائدہ اٹھا کے اس کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ ان کا گوشت بہت خشک ذائقہ ہوتا ہے اور ان کا گوشت گرم بھی ہوتا ہے۔ نر چکور کی پہچان یہ ہوتی ہے، ان کی چونچ سرخ لال ہوتی ہے، ان کی آنکھ کے باہر سے ایک سرخ کلر کی رنگ ہوتی ہے اور ان کے ہیڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے۔ اور فیمیل کی چونچ لال نہیں، مینس تھوڑی ہلکی سی لال ہوتی ہے، اتنی سرخ نہیں ہوتی، اور ان کی آنکھ بھی ہلکی سی باہر سے۔ اور دوسرا میل فیمیل کی پہچان ہڈی سے بھی ہوتی ہے، اور ان کی جو کیلیں ہوتی ہیں مرغوں کی طرح نیچے پاؤں میں لڑائی والی کیلیں، اگر میل ہوگا اس کو کیل نکلی ہوئی ہوگی باہر، اور فیمیل کی کیل بالکل ہلکی ہوگی، مینس میل کی نسبت چھوٹی ہوگی، اور یہ دونوں ہیڈ سے بھی پتہ لگ سکتا ہے میل اور فیمیل کا۔ جب آپ دونوں میل اور فیمیل ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو میں نے معلومات دی ہے اس کے ذریعے آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، اور فیمیل تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے میل کی نسبت، اور ہیڈ سے ایزیلی پتہ چل جاتا ہے۔
تو اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دیسی چکور اور فارمی چکور میں فرق کیا ہے. یار دیسی چکور وہ ہوتے ہیں آپ نے اگر جنگل سے کوئی چک پکڑ لیا تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں, اس کا ڈر ختم کر رہے ہیں, تو وہ دیسی چکور کہلائے گا. اگر آپ فارمی چکور وہ ہوتے ہیں جو آپ گھر میں ہی بریڈ کروائیں اور گھر میں ہی ان کے بچے گھر میں ہی پالے جائیں. تو فارمی چکور کے بارے میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ فارمی چکور کے کوئی فارم وام نہیں ہوتے. فارمی چکور جو ہے مینس آپ اگر چکور کے پیئر کو گھر میں بریڈ کروا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ بچے نکال رہا ہے تو آپ ان بچوں کو اٹھا کے پال رہے ہیں, تو وہ فارمی چکور کہلاتے ہیں. ان کے کوئی فارم وام نہیں ہوتے. اور یہ اس کی جو یہ خوراک کھاتا ہے وہ ہوتی ہے باجرہ یا گندم. اور اس پرندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نایاب پرندہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور خاص بات, یہ چاند کو سارا دن دیکھتا رہتا ہے اور اس کو چاند سے بہت محبت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی اس پرندے کو اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو گھر پہ جو بھی مصیبت ہوگی یہ اپنے سر لے کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے یا مر جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.